بھائی کیوں مولا علی کو سب سے افضل مانتے ہیں؟ سوال جواب یہ کہ علی سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے. کوئی لا کر دکھائے، کوئی بتائے کہ کسی سے مولا علی نے سوال کیا ہو، علم مانگا ہو. بھائی یہ جو میرے مولا نے فرمایا من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا. علی یہ نہیں کہہ رہے کہ جو حرف سکھا دے گا اس کے بندے بن جاؤ، علی کہہ رہے ہیں کسی میں دم ہے تو ایک حرف سکھا کے دکھاؤ. کسی کے پاس علم ایک حرف ہی لے آؤ علی کے لیے. دنیا میں کوئی دانشور ایسا نہیں ہے، کوئی دعوی علم کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میں علی کو ایک حرف سکھا کر آ گیا. ایک حرف علم علی. نہج البلاغہ پکار رہی ہے کب کھولو گے مجھے؟ نہج البلاغہ طاق کی بلندیوں پر نہیں سینے پر اترنی چاہیے. آج مخالف دشمن غیر مسلم جسے ہم سے مراد ایک عمومی مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں، وہ آج نہج البلاغہ پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں. ہم سنی شیعہ تو اس الجھن میں مبتلا ہیں کہ اس خطبے کی سند ہے یا نہیں اور اس خطبے کے راوی کیسے ہیں. سید رضی نے نہج البلاغہ کے راویوں کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ کلام پکار کے بتائے گا کہ امام الکلام ہے، کلام بتائے گا کہ علی کا کلام ہے. یہ کہنے کی اس میں راویوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایسا کوئی کہہ کر دکھا دے. اور اگر کسی نے دیکھا دیکھی میں علی جیسا کہنا بھی شروع کر دیا نا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. کوئی بولے گا تو مشکل میں آ جائے گا. لہذا سب سے بڑا عنوان فضیلت مولا کائنات کے باب میں اور ہر باب فضیلت میں ہم بات ممدوح کے باب میں کر رہے ہیں. علم علی، مولا علی کا علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 9. اللہ نے انکار کر دیا خبردار علی کے برابر کسی کو نہ کرو. علی جیسا کوئی جاننے والا نہیں ہے تو علی کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. اور بہت موٹی سی بات ہے، تشیع کی الف بے ہے. مولا علی کی ولایت کا اعلان اور اقرار، علی کے دشمنوں سے نفرت و تبرہ. ابھی کتنے لوگوں نے بے شمار کہا میں نے کسی کا نام لیا؟ ابھی میرے کہنے پہ کہ علی کے دشمنوں پر تبرہ، سب نے کہا بے شمار. ہم نے کسی کا نام لیا؟ ہم نام لے کر عبادت کو محدود نہیں کرنا چاہتے. اب نبی میرے مولا علی کے زمانے میں جو علی کے دشمن تھے ان پر بھی جائے گی، اور آج جو دشمنی میں کسر و کمی نہیں چھوڑ رہے ان پہ بھی جائے گی. لہذا خبردار، میں اپنے بچوں اور کم سن ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ مہذب قوم کا کام گالیاں دینا نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام سب و شتم کرنا نہیں ہے. ہاں تبرہ ہمارے ہاں نماز کی طرح واجب ہے. میرے نافہم دوستوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علم علی. آگے بڑھیے. دوسرا عنوان فضیلت وہ ہے ایمان علی. فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن اور فاسق برابر نہیں ہے. مولا علی کا ایمان بالاستدلال نہیں تھا. ہر وادی میں بہت دیر ٹھہرا جا سکتا ہے، میں بہت جلدی گزر رہا ہوں. مولا علی کا ایمان باللہ ہو، وہ ایمان بالرسول ہو، وہ ایمان بالقیامہ ہو. میرے مولا کا ایمان بالاستدلال نہیں تھا. میں اور آپ تو دلیلوں سے ایمان لاتے ہیں نا. یہ دلیل آ گئی ایمان اور محکم ہو گیا، ایک دلیل اور بڑھ گئی ایمان اور محکم ہو گیا. علی کا ایمان بالاستدلال نہیں ہے، ایمان بالشہود ہے. تبھی تو اللہ پکار کے کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.
جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ جب میرے مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ نبی کی رسالت پر گواہ ہیں، فرمایا اللہ اکبر، فرمایا میں نے وحی نازل ہوتے وقت جبریل کی آواز سنی، اور جب جبریل نے وحی پہنچا دی تو میں نے ایک رونے اور چیخنے کی آواز بھی سنی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو جبریل تھا، یہ رو کون رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع، جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو، وانت ترى ما ارى، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ اور یہ جو رونے کی آواز تھی یہ شیطان کی آواز تھی۔ جب بھی وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان چیختا ہے، روتا ہے۔ ایمان بالشہود۔ آگے بڑھیے، تیسرا عنوان فضیلت تقوی۔ تقوی، تقوی جتنا گاڑھا لفظ ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ فطری مسئلہ ہے، ہم فطری طور پر متقی پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملاتے، ہر ایک کا کھاتے نہیں ہیں، ہمارا انداز کچھ اور ہے، ہمارے ہاں سوچنے اور دیکھنے کا جو مشرب ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم فطری طور پر، اللہ صاحب تشریف لائیے، ہم فطری طور پر متقی ہیں، ہر کام نہیں کرتے، ہر جگہ نہیں جاتے، ہر بات نہیں کرتے، ہر ایک سے نہیں ملتے۔ اب یہ جو فطرت ہے اگر یہ سالم رہ جائے تو پھر یہ اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ یہی تقوی اگر اللہ کی خاطر ہو جائے، لہذا بار بار کہا گیا ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کا ترجمہ نہیں کریں گے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا خیال، اللہ کا احساس۔ تمہیں اللہ یاد ہے، تمہیں اللہ کا خیال ہے، تم اللہ کے ذکر سے منور اور معطر ہو، تقوی پروردگار، تقوی کا تقاضا ہے۔ تقوی سمجھداری کو کہتے ہیں، تقوی معاملہ فہمی کو کہتے ہیں، تقوی بصیرت کو کہتے ہیں۔ جو صاحبان بصیرت ہوتے ہیں وہی صاحبان تقوی ہوتے ہیں۔ اور عزیزوں میں ایک جملہ کہہ چکا کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ تیسرا عنوان انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں مکرم وہ ہے، فضیلت علم کو، فضیلت ایمان کو، فضیلت تقوی کو، تم میں مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ گورنر کے لیے کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا اللہ نے، وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو جانے کو اللہ نے نہیں کہا، مگر متقی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی اگر ہاں اگر وہ متقی ہو تو پھر اس رشتے سے کھڑے ہو جاؤ، صاحبان تقوی کے سامنے کھڑے، اکرام کرو متقیوں کا، جو گناہ نہیں کرتے، جو معصیت نہیں کرتے۔ میں بات متقی کی کر رہا ہوں، امام المتقین کا مقام کیا ہوگا؟ جس نے نصاب تقوی مرتب کر کے دیا ہو کہ یہ کرو گے تو متقی کہلاؤ گے۔ 110 صفتیں میرے مولا علی نے بیان فرمائی۔ حمام ابن عبادہ بار بار کہہ رہے تھے مولا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں، اور علی نے متقی کی صفات بیان فرمائی تو 110ویں صفت پہ چیخنے کی آواز آئی، سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا۔ مولا جنازے پر آئے، فرمایا انی اخافھا علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا، میں جو نہیں جواب دے رہا تھا اس کا اس لیے نہیں دے رہا تھا۔ تقوی۔ اور چوتھا عنوان فضیلت جہاد۔ عالم، مومن، متقی، مجاہد، یہ چار نصاب جو مکمل کر لے وہ محترم ہو جائے گا۔ اور میں اور آپ جس دسترخوان پہ بیٹھے ان چاروں نصابوں کا بنانے والا علی ہے۔ علم، ایمان، تقوی، جہاد۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھے رہ جانے والوں پر عظمتیں عطا کی ہیں، فضیلت عطا کی ہے، اجر عظیم عطا کیا ہے۔ یہاں قائد حمزے کے ساتھ نہیں ہے، قاف الف قا حمزہ دال، یہ قائد آگے چلنے والے کو جس کی ضد ہے سائق، اور قاف الف عین دال یہ ہے بیٹھنے والا۔ اقوم و اقعد، کیا کہتے ہیں آپ نماز میں؟ اقعد بیٹھنا، اقوم کھڑا ہوتا ہوں، میں تیری ہی مدد سے اقوم کھڑا ہوتا ہوں، اقعد بیٹھتا ہوں۔ اقعد، قائد، قاف الف عین دال، قائد، معاف کیجئے گا مجھے، میں بچوں کے لیے کچھ ہجوں میں چلا گیا،
قائد بیٹھنے والے کو کہتے ہیں، لیکن جو حمزے والا قائد ہوتا ہے وہ آگے چلنے والا ہوتا ہے. تو اب یہ غلط فہمی نہ ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، فضل اللہ وہ جو مجاہد ہے وہی تو قائد ہے، مجاہد ہی تو آگے چل رہا ہے. لہذا قائدین پر، بیٹھنے والوں پر، خانقاہیوں پر، سجادہ نشینان پر اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دی جی، جو میدان میں اتر آئے. باب فضل علی جب منزل جہاد پر پہنچتا ہے تو ہمیں تو حسین منظر نظر آتے ہیں. وہ جہاد مع نفس ہو، وہ جہاد مع الغیر ہو، وہ جہاد بن نفس ہو، ہر جہاد کے میدان میں علی سب سے بڑا مجاہد ہے. اور مجاہد تو کہیں گے ہی اسے کہ جو تمام جہاد کی قسموں پر پورا اترتا ہو. لہذا مولا کائنات جہاد کے باب میں سب سے بڑے مجاہد. جنگ بدر ہو، 20 سال کا سن و سال ہے جنگ بدر میں، عین جوانی ہے مولا علی کی جنگ بدر میں. علمدار لشکر اسلام ہے، مولا نبی نے بھیج دیا. جنگ احد ہو، 16 لوگ رہ گئے تھے، مولا علی ان میں سے ایک، اور وہ باقی 15 بھی علی کو دیکھ دیکھ کر جوانی پا رہے تھے. اور میدان احد کے اندر جس انداز سے مولا علی نے اپنا جہاد دکھایا ہے کہ جبریل مجبور ہوگا یہ کہنے پر یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کیسے لڑ رہے ہیں. انہیں احساس نہیں ہے، انہیں خیال نہیں ہے کہ کوئی تیر لگے گا، کوئی تبر لگے گا، دیکھ رہے ہیں علی کیسے لڑ رہے ہیں. نبی نے بے ساختہ فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. ابھی سرکار نے یہ کہا تھا میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے، جبریل نے فوراً کہا انا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں. وہ مجاہد فی سبیل اللہ جس نے جہاد مان نفس کر کے دکھایا، بستر مصطفیٰ پہ سو کر بیچ دیا اپنا نفس، خرید لی. خرید لی اللہ کی مرضی.